نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت در حقیقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اور کہیں پر بھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم فرمایا، اس کو بیان فرمایا، تو ساتھ میں بالکل متصل جو ذکر کیا وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا فرمایا ہے۔ کہیں بھی قرآن میں کوئی ایسی آیت، کوئی ایسا حصہ ہمیں نظر نہیں آتا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا ذکر خیر نہ کیا ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے، مشروط کر دیا ہے، اس کو محدود کر دیا ہے، باندھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ فرما دیجئے کہ اگر یہ چاہتے ہیں۔ اب فرما دینے کا کلام کس سے ہو رہا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیونکہ وحی الہی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہو رہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب مومنین سے کلام بھی کیا تو کس کی زبان سے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے، ان کے ذریعے، ان کے وسیلے، ان کے توسط سے کلام فرمایا۔ تو کہا، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، پس میری اتباع کرو۔ اب اتباع کرو کس کی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے۔ اتباع کہتے ہیں پیروی کو، اس رستے کو جو رستہ بتایا گیا ہو اور اس پر چلا جائے۔ جب یہ اتباع کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ مقام دیکھیں کہ مومنین سے کہا جا رہا ہے، اس وقت کے احوال میں لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت اور ان کی پیروی کو فرض کر لو۔ اگر تم اس اتباع میں لگ گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیا، ان کے عمل میں اپنے عمل کو ڈھال لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ رب العزت اس بندے سے پھر محبت کرتا ہے۔ کیونکہ کہتے ہیں نا، عاشق تو اپنے عاشق سے ہی اور محبوب اپنے محب کے چلن سے محبت کرتا ہے وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود خدا ہو کر ان سے محبت کرتا ہے، تو چاہتا ہے کہ جو اس عمل کو، جو اس رستے کو اپنا لیں، اس سے بھی محبوب کے صدقے بخش دیتا ہے، محبوب کے صدقے ان سے محبت کرتا ہے، محبوب کے صدقے ان سے قربت اختیار کرتا ہے، محبوب کے صدقے ان سے محبت کرتا ہے، ان کو اپناتا ہے، ان کو عزت دیتا ہے، ان کو معاشرے میں عزت دیتا ہے، انہیں ایمان کی دولت عطا کرتا ہے اور ان کی دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی کا ضامن ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں کسی بھی جگہ پر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اکیلے قرار نہیں دی گئی۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے اطاعت اور اتباع کا حکم دیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جوڑ کر دیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ نور ہے، وہ نظر آنے سے نظر نہیں آ سکتا ہمیں، تو وہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف دل اور احساس میں ہے، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا
پیمبر بنا کے بھیجا، اپنی شبیہ بنا کر بھیجا، اپنا نور بنا کر بھیجا اور 70 پردوں میں ملفوف کر کے بھیجا، تاکہ جو وہاں اس وقت کے صحابہ کرام ہیں، جو اس وقت کے لوگ تھے، وہ انہیں دیکھ سکیں، ان کے عمل کو دیکھ سکیں، ان کے عمل کو اپنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتباع نہیں کی جا سکتی، وہ اس چیز سے فانی ہے۔ اتباع صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اب قرآن پاک میں جہاں پر وضو کا حکم دیا ہے، احکام قرآن سارے دیکھ لیں، احکام اسلام دیکھ لیں، ارکان اسلام دیکھ لیں، عقائد اسلام دیکھ لیں، کہیں پر بھی ان کی تفصیل نہیں بتائی گئی کہ ان کو کرنا کس طرح ہے، اس کا پورا طریقہ کیا ہوگا، کیا پس منظر ہوگا، کس طرح سب کام انجام دیے جائیں گے۔ وضو دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اسی کو ہی لے لیں۔ آپ قرآن پاک میں دیکھیں، وضو کا ذکر کیا تو 4 فرائض بتائے بس، کہ کیا کرنا ہے، چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، پاؤں دھونے ہیں۔ اب اس سب میں وضو کرنے کی کیا طور طریقہ اپنایا جائے گا، کیا ترتیب اپنائی جائے گی، کس طرح کا پانی استعمال کیا جائے گا، کہاں بیٹھا جائے گا، کس طرح سے کتنی تعداد میں ہاتھ منہ دھویا جائے گا، کتنی مرتبہ دھویا جائے گا، کوئی تفصیل نہیں۔ اس کی تفصیل آپ اٹھا کر دیکھیں تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم وضو کے تمام ارکان کی ترتیب اور اس کا طریقہ اور کتنی مرتبہ کسی عضو کو دھونا ہے، یہ سب کچھ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، حدیث نبوی سے پتہ چلتا ہے۔ حدیث مبارکہ جب ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو مختلف روایات ملتی ہیں، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کس طرح فرمایا۔ پھر صرف وضو نہیں، آپ نماز کا طریقہ بھی کہیں پر قرآن میں مکمل طریقے سے نہیں، نماز کا صرف حکم دیا، طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حکم فرمایا، پوری تفصیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ حج کا فرض ہونے کا حکم دیا، حج کی اقسام بتائیں، لیکن اس کا طور طریقہ اور تمام جو تفصیل تھی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ملتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہاں نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مشروط کر دیا ہے، متصل کر دیا ہے۔ اگر آج کل کے دور میں کوئی شخص یہ کہے کہ ہم حدیث مبارکہ کو نہیں مانتے، ہم سنت نبوی کو نہیں مانتے، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، قرآن میں جو ہے ہم وہ مانتے ہیں، تو آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کو وضو کا طریقہ ملا کہاں سے، آپ وضو کس طرح کریں گے؟ اللہ نے تو ایک ہی رستہ بتایا کہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ جب اللہ تعالیٰ خود خدا ہو کر یہ رستہ بتا رہا ہے تو عام انسان کی عقل کیسے کام کر سکتی ہے؟ اگر وہ صرف قرآن کو سمجھتا ہے، حدیث اور سنت کا اقرار نہیں کرتا، انکار کرتا ہے، تو پھر وہ سراسر غلط رستے پر ہے، وہ سیدھے رستے پر نہیں ہے، جسے صراط مستقیم کہا گیا ہے وہ اس سے ہٹ گیا ہے، کیونکہ صرف قرآن کو سیکھ کر پڑھ کر تو آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تفسیر اور بہتری اور ترتیب اور ساری تعلیمات وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے۔ صرف قرآن کو قرآن کی طرح اس کے احکام کو سمجھ کر چلتے رہیں اور اپنے ہی سمجھ کے مطابق چلتے رہیں تو وہ سراسر گمراہی میں ہیں، اس کا اللہ اور رسول سے اور آخرت اور دنیا سے کوئی واسطہ نہیں رہ جاتا، وہ صرف اپنی سمجھ کے مطابق چل رہا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جو حقیقتاً اللہ کے حکام کو مانتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں ڈھالتا ہے، تو اس کا منبع اور مقصد اور ذریعہ صرف اور صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم اور ان کے عمل سے اپنے عمل کو ڈھال لینا، جوڑ لینا اور اس سے متصل کر دینا ہے، بس۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا فَاتَّبِعُونِی، اگر تم میری پیروی کرو تو پھر یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ جب رستہ ایک بتا دیا، ٹول بتا دیا، طریقہ بتا دیا، ذریعہ بتا دیا، تو اب اس کے بعد تو بحث لا حاصل ہے۔ آپ کوئی بک بھی لائیں تو جو
ان کے پمفلیٹس ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو فالو نہ کریں، ان کی کیز کو فالو نہ کریں تو آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کے گھر میں بجلی آ رہی ہے، آپ ڈائریکٹ چاہیں کہ آپ کو کے ایس سی والے آپ کے گھر پہ فکس کر دیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ پورا ایک طور طریقہ چلتا ہے، پورا ایک مینجمنٹ چلتی ہے، سسٹم ہوتا ہے، جس سسٹم کے تحت ڈویژنل لیول پر، پروویژنل لیول پر، ہوم ڈسٹرکٹ لیول پر وہ بجلی اس پورے کے ایس سی سے گھر تک منتقل ہوتی ہے۔ جب آپ ایک عام سی چیز، دنیا کی ایک عام سی سہولت بجلی کو ڈائریکٹ اپنے گھر میں کے ای ایس سی والوں سے نہیں لگوا سکتے، تو وہ جو منبع ہدایت ہے، انوار و تجلیات کا مرکز ہے، قدرت خدا بندی ہے، اس کو آپ ایک ڈائریکٹ اس سے کیسے جڑ سکتے ہیں، جبکہ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ جذب کرنے کی ہی صلاحیت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کو اپنائے بغیر آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی طاقت نہیں ہے، اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر حضور اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں کر سکے، ایک تجلی پڑی تو بے ہوش ہو گئے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر ان کی خواہش کب پوری ہوئی؟ جب واقعہ معراج ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں کا تحفہ لے کر آئے تو بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو رب کی بارگاہ میں بھیجتے، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہو کر آتے تو انوار تجلیات میں گھرے ہوتے، اس سے منور ہوتی ان کی خوبصورتی، ان کی تابانیاں دیکھنے کے لائق ہوتی۔ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کا دیدار کیا، وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک میں۔ تو ہم ایک عام انسان ہو کر خدا نخواستہ کیسے رب تک پہنچ سکتے ہیں؟ رب نے اپنے تک پہنچنے کے لیے ایک سیڑھی، ایک ٹول، ایک ذریعہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں عطا کر دیا ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو اس ذات مقدسہ کے عمل کو سمجھنا ہوگا، اس کے عمل کو اپنانا ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ اس رستے سے، اس عمل سے ہٹ گئے تو کھلی گمراہی میں ہے۔ پھر انسان خود کو کچھ بھی سمجھتا رہے، عبادتوں کی، ریاضتوں کی انتہا کر دے، سجدوں کی انتہا کر دے، پیشانیاں سیاہ کر لے، لیکن اسے کچھ حاصل نہیں ہے اگر فَاتَّبِعُونِی کے حکم کو نظر انداز کر دیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو جا بجا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب صلح حدیبیہ ہوئی تو بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنی بات قرار دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا۔ تو جب خود خدا ہو کر وہ اپنے محبوب کا اتنا عاشق ہے، اتنا محبت کرتا ہے، اسے ٹوٹ کر چاہتا ہے، تو پھر ہم بندے کیا چیز ہیں، کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہوئے، ان کی حقیقتوں کو جانتے ہوئے، اپنے عمل کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، خود اپنی ذات کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے تابع کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی تعریف ایک شاعر نے بڑی خوبصورتی کی ہے۔ ہک ہے، ہک ہے، ہک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے، او کافر تے مشرک ہے۔ اللہ اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اطاعت میں ایک ہیں، رضامندی میں ایک ہیں، نوازنے میں ایک ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور حبیب کی رضا ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ایک ہے۔ فرق یہ ہے کہ رب نے پیدا کیا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کی اطاعت ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی اتباع نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ اتباع سے بے نیاز ہے۔ اتباع کرنی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ محب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں۔ جہاں اتنے تعلق، اتنے واسطے آ جائیں تو وہاں پر ہم انسانوں کا دماغ کام نہیں کرتا، اور ہمیں اپنی سمجھ کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے حبیب کی سمجھ کے تابع کر دینا چاہیے، ان کے عمل کے تابع کر دینا چاہیے، ان کے احکامات کے تابع کر دینا چاہیے خود کو، تاکہ ہم کھلی گمراہی سے دور رہیں اور سیدھے رستے کی طرف ہمارا عمل اور ہمارا قدم چلنا شروع ہو جائے۔ تو آج یہ دعویٰ کریں، یہ دعا کریں، یہ کوشش کریں کہ ہر حال میں، زندگی کے ہر عمل میں، کسی بھی مشکل اور پریشانی میں ہو، کوئی بھی ضرورت پڑے، کوئی بھی عمل چاہیے ہو، کچھ پوچھنا ہو، کچھ سوچنا ہو، کچھ دیکھنا ہو، کچھ سرچ کرنا ہو، کچھ تلاش کرنا ہو، قرآن کے تابع، اسلام کے تابع، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات راہ کو، تو اللہ تعالیٰ کی اتباع، چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے مشروط ہے، تو آج سے کوشش کریں کہ اپنے ہر عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے تابع کر دیں، کیونکہ صحابہ کرام، اولیاء کرام، سلف صالحین، صوفیاء، سب کا طرز زندگی یہی تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے ہر عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے جوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف بازیابی پایا، بخشش بھی حاصل کی، مقام و مرتبہ بھی پایا، اور اس کا دیدار بھی حاصل کیا۔ تو جو ہمارے بڑوں کا طور طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اور اچھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور گمراہی کے اور جو بھی دوسرے راستے ہیں شیطانی اور شر کے، اللہ تعالیٰ ان سے ہی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔